نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود، اور آج کے ویڈیو میں آپ کو چہرے کی خوبصورتی کے لیے بہت مختصر اور بڑا آسان اور بہت زیادہ اثر رکھنے والا عمل بتانے چاہ رہا ہوں۔ بات کرتے ہیں اس عمل کے فوائد کے متعلق۔ سب سے پہلے کہ جس عمل کا فائدہ پتہ ہو اس کو کرنے کو دل بھی چاہتا ہے، تو سب سے پہلی چیز چہرے کی خوبصورتی کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ چہرے کی کوئی بھی بیماری ہے، داغ دھبے ہیں، چھائیاں ہیں، دانے ہیں، ان کے لیے بھی عمل بہت مجرب ہے۔ تیسرا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھیے سب خوبصورت نہیں ہو سکتے، لیکن سب پرکشش ضرور ہو سکتے ہیں، اور یہ کشش سفید رنگ میں بھی ہو سکتی ہے، سیاہ رنگ میں بھی ہو سکتی ہے۔ بعض لوگوں کے چہرے تو سفید ہیں لیکن کشش نہیں ہے۔ یہ کشش اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے جو بندی اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے، جب کوئی اس کو دیکھتا ہے اس کو کشش محسوس ہوتی ہے، وہ متوجہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید اس وظیفہ کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جن کا رشتے کا مسئلہ ہے، رشتہ والے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، خوبصورتی کی وجہ سے، چہرے کی وجہ سے اگر کوئی انکار کر دیتا ہے تو انشاءاللہ اس عمل کے بعد وہ انکار نہیں کریں گے۔ اب بڑھتے ہیں عمل کی ترتیب کی طرف۔ تو سب سے پہلے اس عمل کی اجازت کے لیے چند اعمال ہیں جن کا آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز نماز کی پابندی ہے۔ نماز کی پابندی کے بغیر کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ نماز کی پابندی نہیں کرتا، اللہ رب العزت دنیا میں جو عذاب اس کو دیتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے چہرہ سے صلحاء کا نور ہٹا لیا جاتا ہے۔ اب یہ بہت امپارٹنٹ چیز ہے۔ بہت سے عذاب ہیں، 15 طریقوں سے نماز میں سستی کرنے والوں کو عذاب ہیں۔ میں یہ ایک اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے وظیفہ کے ریلیٹڈ ہے۔ ہم اسی کو لے لیں تو نماز قضا نہ کریں، اللہ بلائیں ہم اٹھ کے نہ جائیں، کتنی بڑی نادانی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتا وہ بہت جلد پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی گناہ کرے اور اس کا اثر اس کی زندگی میں نہ ہو، ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے 100% اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ تیسرا عمل کیا ہے؟ چند مسنون مستحبات سمجھ لیجئے، چند ایسی چیزیں جن کے اہتمام سے اس عمل کا فائدہ ہوگا۔ باوضو ہو کر بیٹھنا، قبلہ رو بیٹھنا، اور مصلی پر بیٹھ کے عمل کو کرنا، دوزانوں بیٹھ کر عمل کرنا، خوشبو لگا کر بیٹھنا، 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کے بیٹھنا، یہ وہ اعمال ہیں جن کے اہتمام سے جلدی اور زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ان کا اہتمام کر لیا جائے تو بہت بہتر۔ اب بڑھتے ہیں عمل کی ترتیب کی طرف۔ 3 احادیث مبارکہ میں عرض کروں گا۔ ان احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور زیادہ نہیں۔ میں سالوں کی بات نہیں کر رہا، مہینوں کی بات بھی نہیں کر رہا، ہفتوں کی بات نہیں کر رہا، چند دن کی بات ہے۔ دیکھنے والے آپ سے کہیں گے بھئی آپ کوئی کریم لگاتے ہیں، آپ کے چہرے پہ بہت نورانیت ہے، آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں؟ انشاءاللہ اللہ رب العزت کشش بھی پیدا فرمائیں گے۔ مسورات سے گزارش یہ ہے کہ اپنے چہرے پر کسی نامحرم کی نظر نہ پڑنے دیں، چاہے وہ اسٹیٹس پہ کوئی تصویر لگانے سے ہو، ڈسپلے پکچر یعنی ڈی پی پہ کوئی پکچر وغیرہ لگانے سے ہو، اپنی پکچر بھی یا سامنے سے بھی
کسی نامحرم کی نظر نہ پڑنے دیں کہ جب کوئی نامحرم دیکھتا ہے تو اللہ رب العزت کی لعنت پڑتی ہے، اور جس پر اللہ رب العزت کی لعنت پڑتی ہو وہ چہرہ کشش والا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اپنے لیے، اپنی بہتری کے لیے اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے ہیں وہ ہمارے لیے ہیں، اس سے ہمیں فائدہ ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک سنتیں ہیں اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ سنت کے مطابق نکاح ہو تو آج جو ضلالت چل رہی ہے دنیا میں، یہ ضلالت ختم ہو جائے۔ لیکن سنت کو چھوڑ کے جب رسم و رواج کو اپنایا جاتا ہے تو اللہ رب العزت ان سنتوں کے چھوڑنے پر ان رسم و رواج کے ہاتھوں ذلیل کرتے ہیں، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ چاہے 10 لاکھ کا سامان دے دیا ہو، طلاق ہونی ہو تو ہو جاتی ہے، اور مسنون طریقے سے رخصت کیا ہو تو اللہ رب العزت کتنے گھر بستے دیکھے۔ بلکہ ان لوگوں کی طلاق کی شرح بہت کم ہے، بہت ہی کم ہے جو سنت طریقے سے نکاح کرتے ہیں۔ خیر، یہ چند بیسک ہدایات تھیں، ان کو آپ فالو کیجئے گا، اور وہ 3 احادیث مبارکہ بھی عرض کر دوں، مفہوم عرض کروں گا۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ دوسری حدیث مبارکہ، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی دعا کر رہے ہیں، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی، جب تم اللہ رب العزت سے دعا کرو، اللہ رب العزت سے مانگو تو یوں مانگو، جتنا ہو اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، پھر اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، اور پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ 3 اعمال ہیں، اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کرنا، نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنا، اور پھر جو چاہے اللہ سے مانگ لیں۔ اور آخری حدیث مبارکہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ دعا اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی ہی نہیں جس دعا کے شروع اور آخر میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ ہو۔ ان 3 احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے میں عمل عرض کر رہا ہوں، آپ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھیے اگر محسوس ایام نہیں ہیں۔ اگر محسوس ایام میں ہے تو نفل کے بغیر یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھ لیے، اس کے بعد آپ مصلی پر بیٹھے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے، اور پھر اللہ رب العزت کے 2 اسماء مبارکہ، یا نور یا اللہ، یا بصیر یا اللہ، یا نور یا اللہ، یا بصیر یا اللہ، یا نور یا اللہ، یا بصیر یا اللہ، آپ نے ان 2 اسماء مبارکہ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھ لیں زیادہ بہتر ہے، طاقت میں ہو جائے گا، ضروری نہیں ہے۔ پڑھ لیا، اب اس کے بعد جتنا ہو سکے یہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھی، پھر جتنا ہو سکے نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھی، کم از کم 11 مرتبہ تو ہو، کم از کم، زیادہ کی کوئی حد نہیں، جتنا چاہے پڑھی۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا یا اس سے زیادہ پڑھ لیا، اب اس کے بعد اللہ رب العزت سے اپنے چہرے کی خوبصورتی کے لیے، کشش کے لیے، جو مسئلہ پیش آ رہا ہے، آپ جو پرابلم فیس کر رہے ہیں، کیل چھائیاں ہیں، دانے ہیں، رشتے کا مسئلہ بن رہا ہے، بیوٹی کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بہترین پیدا فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت آپ کو ایسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور جس طرح بھی بنایا ہے ہم اس پہ راضی ہوں۔ اصل یہی تو دنیا میں امتحان ہے کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے۔ تو دعا کرنی ہے، اور پھر آخر میں 3 مرتبہ کم از کم درود پاک، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیجئے، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر دعا کے لیے جب آمین کہتے ہیں تو آپ نے دونوں ہاتھوں پہ پھونک مار لینی ہے اور اپنے چہرے پر پھیر لینا ہے۔ انشاءاللہ چہرے کی خوبصورتی کے حوالے سے اور فیس کے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں، انشاءاللہ یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے بس یہی کافی ہے، اور یہی اصل عمل ہے۔ اللہ رب العزت سے جب بھی مانگیے، ان 3 احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس طریقہ سے مانگیے، اور انشاءاللہ آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔